امام کاظم کے خوبصورت جملات کہتے بعض اوقات جب وقت نماز فی وقت صلاتی یصلیھا مصلیھا، بعض اوقات نماز کے وقت جب کوئی مصلی نماز پڑھتا ہے، فی بعض الخلق رحمہ وفی بعض الخلق لعنہ، یہ اسی امام سے منسوب حدیث ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی مصلی نماز گزار، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگوں پر وہی نماز لعنت بھیجتی ہے اور بعض پہ وہی نماز رحمت بھیجتی ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں کہ فلاں نمازی ملعون ہے، خدا کی لعنت ہو اس نمازی پر، خدا کی لعنت ہو اس نمازی پر، یہ جملہ کتنا سنگین ہے ہمارے لیے، کتنا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ ہم نمازی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو، ظاہر سی بات ہے اگر وہ حقیقی نمازی ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی اگر کوئی انسان اس جملے کے ذریعے نماز کی توہین کرے تو میرے خیال سے اس کا برتن بھی پاک کرنا پڑے گا۔ نماز کی اگر اس طرح سے توہین کرے اس کا برتن بھی پاک کرنا پڑے گا، مطلب دین سے خارج ہو جاتا ہے، کھلم کھلا نماز کی توہین کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی مولا سے نقل شدہ جملات ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن بعض اوقات جس طرح سے قرآن بعض کے لیے سبب رحمت ہے، سبب ہدایت ہے، اسی طرح بعض کے لیے سبب گمراہی و ضلالت ہے۔ اسی طرح سے یہی نماز بعض پر رحمتیں بھیجتی ہے اور بعض پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ایک نمازی، میں نے کہا یہ نمازی ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو اس نمازی پر، بڑا سخت جملہ گزرا، ہم نمازی پہ اللہ کی لعنت، لیکن اسی کے ساتھ میں کہہ دوں فلاں شرابی ہے، اللہ لعنت کرے شرابی پر، تو آپ لوگوں کے نارمل ریئیکشنز ہوں گے، کیوں بھائی شرابی ہے، اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے شراب کی خباثت کے بارے میں، میں جملے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، شراب کی خباثت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہے، لہٰذا جب میں نے کہا شرابی پہ لعنت تو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیے اور آپ نے بھی میرا ساتھ دیا، آپ نے بھی اس کے اوپر لعنت کی، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شراب کتنی خبیث شے ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ماشاءاللہ سے مولائی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، آپ سے سوال ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، یا امام وقت کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ نجف اشرف میں تھا، ایک بڑی شخصیت کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، ایک محترمہ کے بارے میں سوال کر رہے تھے، قبلہ اس پہ کوئی اوپینین دیجئے، کوئی بات کہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آیت اللہ زمانہ شناس ہوتا ہے، حالات شناس ہوتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پلٹ کے انہوں نے جواب دیا کہ تم یہ چھوٹی موٹی برائیوں کے پیچھے کیوں لگے ہو، کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا یا نہیں دیا۔ ایک سمپل سا سوال، زنا کرنا بڑا گناہ ہے یا امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا بڑا گناہ ہے یا امام کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ کہنے لگے امام کی مخالفت کے مسئلہ کلوز۔ اب بات ہی نہ کیجیے کہ فلاں محترمہ نے یہ کیا یا وہ کیا یا فلاں کیا یا فلاں کیا، اگر آپ کی نظر میں یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ یا فلاں محترم یا فلاں محترمہ کسی امام کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئے تھے یا کھڑی ہو گئی تھی، مسئلہ کلوز۔ اس سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے لعنت کے لیے بس یہی عذر کافی ہے، لعنت کرنے کے لیے، کسی پر مستحق لعنت ثابت کرنے کے لیے بس یہی گناہ کافی ہے کہ وہ امام کا مخالف تھا، بس یہی کافی ہے۔ میں نے جب کہا شرابی پہ لعنت بڑی آسانی سے سن لیا اور کوئی ریئیکشن نہیں آیا، لیکن میں نے کہا اس نمازی پہ لعنت کہ جس کے دل میں عشق آل محمد نہ ہو، اس نمازی پہ لعنت جس کے دل میں عشق آل محمد نہ ہو، ولائی آل محمد نہ ہو، یا جو آل محمد کا مخالف ہو۔ وہ جملہ آپ نے ہضم کر لیا کیونکہ آپ شراب کو بڑا گناہ سمجھتے تھے، لیکن مجھے اس جملے میں زیادہ لطف آیا کیونکہ میں امامت کی مخالفت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، امامت کی مخالفت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ امام کاظم جس کی شہادت کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، امام کاظم نے فرمایا کہ بعض مصلی یصلیھا مصلیھا، بعض مصلی بعض نماز گزار جب نمازیں پڑھتے ہیں تو وہی نماز ان پر لعنت کرتی ہے، بعض نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز ان کے اوپر رحمت بھیجتی ہے۔ راوی پریشان ہو گیا، مولا سے فرمانے لگا مولا رحمت کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے باعث رحمت قرار پائے گا، لیکن یہ لعنت والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ولما اللعنہ، یہ لعنت کیوں بعض نمازیوں پر؟ حضرت نے فرمایا سنو اس کی وجہ میں بتا دے رہا ہوں، لسبب جہودہم حقنا وتکذیبہم ایانا، کیونکہ وہ نمازی جو نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ہمارے حق کی نفرت بھری ہوئی ہے، ہمارا حق چھینا ہوا ہے، ہمیں جھٹلایا ہوا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی انسان کہ جس کے دل میں ہمارے لیے ذرہ برابر نفرت ہو یا ہمارے حق کا غاصب ہو یا ہمیں جھٹلانے والا ہو، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، نماز کی ہر رکعت اس پہ لعنت کرتی رہے گی۔